اے عالم نجوم و جواہر کے کردگار، مجھ کو بھی گرہ شام و سحر کھولنا سکھا، پلکوں پہ میں بھی چاند ستارے سجا سکوں، میزان خس میں مجھ کو گوہر تولنا سکھا۔ اب زہر ذائقے ہیں زبان حروف کے، ان ذائقوں میں خاک شفا گھولنا سکھا، اور دل مبتلا ہے کب سے عذاب سکوت میں، تو رب نطق و لب ہے مجھے بولنا سکھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، محاسن نعت رمضان اسپیشل پروگرامز 2023 کے ساتھ ایک بار پھر مرزا حسن بلال اور سید فیض الحسن قاسمی حاضر خدمت ہیں۔ جی ناظرین، محاسن نعت رمضان اسپیشل پروگرامز 2023 میں آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں پچھلے کئی پروگرامز جو ہمارے آپ دیکھ چکے ہیں، اس میں ہم نے ایک خاص تھیم ہم نے سلیکٹ کیا کہ ہم نے اداروں کے بچے بلانے ہیں، وہاں کے اسٹوڈنٹس آئیں اور وہ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت سنائیں۔ لیکن اس کے اندر ہم نے تھوڑی سی فلیکسیبلٹی بھی رکھی، تھوڑی سی ریلیکسیشن اس حوالے سے رکھی کہ محاسن نعت کا یہ جو کینوس ہے اسے وسیع کرتے ہوئے ہم نے کہا کہ ایسے بچے بھی موجود ہیں جو تلاوت کلام پاک بہت اچھی کرتے ہیں، تو کیوں نہ انہیں بھی موقع دیا جائے۔ ایسے بچے بھی موجود ہیں جو سپیچز کے اندر بہت اپنی جو ہے نا مہارت رکھتے ہیں، ان کو بھی سنایا جائے۔ تو ہم خوشی سے یہ آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ محاسن نعت کی یہ جو فیملی ہے یہ بڑھتی جا رہی ہے، اور آج ایک بڑا خوبصورت ادارہ ہمارے ضلع منڈی بہاؤالدین کا ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ہم تعارف کرواتے ہیں ایمز الائیڈ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز منڈی بہاؤالدین سے آج ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ انشاءاللہ ہم آج ان سے بات چیت بھی کریں گے اور ان سے آج محاسن نعت کے اندر نعتیں بھی سنیں گے، اور ان کے پاس جو اس حوالے سے پرفارمنسز ہیں وہ آج آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو یقین مانیے آج کا یہ جو پروگرام ہے یہ بڑا پرلطف ہونے جا رہا ہے، تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ تو مرزا صاحب، میں چاہوں گا کہ ہمیشہ کی طرح محاسن نعت کا پروگرام آج بھی تلاوت کلام پاک سے شروع کرتے ہیں، اور ہمارے پاس ایمز گروپ آف کالجز سے جو بچہ تلاوت کے لیے یہاں پہ حاضر ہے، شفقت شاہین، میں ان سے التماس کروں گا کہ تلاوت کلام پاک سے آج کے محاسن نعت کے اس خوبصورت پروگرام کا آغاز کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، خوبصورت تلاوت کلام مجید آپ نے سماعت فرمائی، اور آج بھی ہمارے جو یہ مہمان قاری تھے شفقت شاہین صاحب، ان کا لب و لہجہ اور ان کا انداز جو ہے
یہ شیخ مشاری راشد الفاسی کا تھا، اور یہ شاید پہلے بھی کسی پروگرام میں یہ بات ہوئی تھی کہ نوجوانوں میں یہ لہجہ اور یہ انداز جو ہے وہ بڑا مقبول ہو رہا ہے اور بڑا اچھا ہے۔ برحال اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے۔ سید فیض الحسن کاظمی صاحب، تلاوت کلام مجید کے بعد ہم ہمیشہ کی طرح آج بھی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب بڑھیں گے، کیونکہ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ جی، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایک اور بڑے خوبصورت اسٹوڈنٹ ہیں ایمز گروپ آف کالجز منڈی بہاؤدین سے، ابو ہریرہ۔ تو ہم چاہیں گے ابو ہریرہ سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت کرتے ہیں۔ بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا، عادل میں تجھے رکھ لوں، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، درشن کا تو درشن ہو، درشن کا تو درشن ہو، نذرانے کا نذرانہ، عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا، عادل میں تجھے رکھ لوں، اتنا تو کرم کرنا ہے چشم کریمانہ، اتنا تو کرم کرنا ہے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو، جب جان لبوں پر ہو، تم سامنے آ جانا، عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا، عادل میں تجھے رکھ لوں، پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے، پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے، اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا میں خانہ، عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا، عادل میں تجھے رکھ لوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سید صاحب، ادارے کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے میڈیکل سائنسز، جی جی، مطلب ان بچوں کا تعلق جو ہے وہ میڈیکل سائنس سے ہے، اور میڈیکل سائنس میں ہم ویسے زیادہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ ان لوگوں کا جو میڈیکل سائنس سے متعلق ہوتے ہیں اتنا زیادہ کوئی مذہب سے ان کا تعلق نہیں ہوتا، یا ذرا دور دور رہتے ہیں، لیکن جس خوبصورتی سے بھائی نے تلاوت کی اور انہوں نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی، اس سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ ان کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو میں آپ سے ایک گزارش کروں گا کہ آپ نے ادارے کا تعارف تو کروایا ہے آغاز میں،
لیکن وہ شاید میری تسلی نہیں ہوئی. جی میں ابھی آپ ان بچوں سے پوچھیں اور ان سے ادارے کا تعارف جو ہے وہ ایک بار لیں. جی میں نے یہی میں بہتر محسوس کر رہا تھا کہ یہ بچے ہمیں خود بتائیں کہ یہ کیا ادارہ ہے, اس میں کیا ہوتا ہے, کیونکہ میڈیکل سائنسز جب کہا جاتا ہے تو یہ ایک وسیع فیلڈ ہے, اس میں بے شمار چیزیں آتی ہیں, لیکن یہ کس کیٹیگری کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, یہ میڈیکل فیلڈ میں کیا کر رہے ہیں, اپنے ان کے کالج میں کون کون سے کورسز ہو رہے ہیں یا کس حوالے سے آئی, اور یہ کن کورسز کے اسٹوڈنٹ ہیں, اس حوالے سے سب سے پہلے ہم جاننا چاہیں گے. اور میں ون بائی ون سارے جو پارٹیسپینٹس ہیں ان سے پوچھتا ہوں. ابو ہریرہ, سب سے پہلے آپ مجھے اتنا بتا دیجئے کہ آپ کس مطلب کورس میں آپ کا ایڈمیشن ہے, ایمز میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں فارمیسی ٹیکنیشین. فارمیسی ٹیکنیشین. جی, اور شفقت شاہین آپ؟ جی سر, میں تو جب فارمیسی ٹیکنیشین میں فارمیسی ٹیکنیشین. اسسٹنٹ فارماسسٹ بھی کیا. جی جی. ساحر حسن آپ؟ جی میں ڈاکٹر آف فارمیسی. ڈاکٹر آف فارمیسی, ٹھیک ہے. اور ہمارے ساتھ عدیل شاہد ہیں. عدیل آپ کس کورس میں ہیں؟ فارمیسی ٹیکنیشین میں. تو یہ دو چیزیں تو ہمارے سامنے آ گئیں کہ یہ جس ادارے سے وابستہ ہیں وہاں پہ فارمیسی ٹیکنیشین کے کچھ اسٹوڈنٹس ہیں, اور دوسرا فارم ڈی کے حوالے سے ڈاکٹر آف فارمیسی کر رہے ہیں ہمارے پارٹیسپینٹ ساحر حسن. تو انشاءاللہ اس حوالے سے بھی بات کریں گے, لیکن میں سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا کیونکہ ادارے میں بے شمار ہمارے ضلع کے اندر ایسے اور بھی ادارہ جات ہوں گے, ایسے انسٹیٹیوشنز ہوں گے, لیکن آپ نے ایمز کو منتخب کیا ہے, تو اس کی کوئی خاص وجہ ہے یا ایسی کوئی وجوہات ہیں بے شمار؟ اگر ہیں تو وہ ہمارے سامنے رکھیے گا. جی میں نے جب بھی کو کنسیڈر کیا کہ جن میں ایڈمیشن چاہتا ہوں, ٹھیک ہے. تو میں نے فرسٹ آف آل جب میں نے وزٹ کیا ایمز کالج کو, جی ایمز گروپ آف کالجز کو, تو میں نے ان کے انفراسٹرکچر سے بہت متاثر ہوا, اور جب میں فیکلٹی سے ملا, ان کے فیکلٹی ممبر جو ہیں ماشاءاللہ بہت ہائیلی کوالیفائڈ ٹیچرز ہیں, اور یہاں کا پڑھانے کا جو طریقہ ہے, جو ایجوکیشن لیول ہے وہ بہت اچھا ہے, اور بنسبت دوسرے کالجز کے یہاں پہ جو فیسز ہیں وہ ان کی نسبت کم ہے, اور یہاں پہ اسکالرشپس پروگرام بھی دیے جاتے ہیں, جس وجہ سے میں نے پریفر کیا کہ میں ایمز گروپ آف کالجز میں اپنی اسٹڈیز کنٹینیو کروں. زبردست. اچھا, یہ بھی ایک مطلب ثبوت ہے ایمز کا کہ آج ان کے بچے ایک پروگرام کا حصہ بنے ہوئے ہیں, اس کا مطلب مینجمنٹ کافی انٹرسٹ لیتی ہے اور ایکٹیو ہے اس حوالے سے. اچھا, جیسے آپ نے بتایا ساحر حسن کہ آپ ڈاکٹر آف فارمیسی کورس میں ہیں, تو اس کی کوئی خاص وجہ تھی, اور یہ بھی بتائیے گا کہ یہ کس کلاس کے بعد اس میں ایڈمیشن ہوتا ہے؟ جی یہ ایف ایس سی پری میڈیکل ٹھیک ہے. کے بعد جب ہم 2 سالہ ایف ایس سی پری میڈیکل کرتے ہیں, اس کے بعد ہمارے منیمم 60% مارکس ہوں, تو اس کے بعد ہم ڈاکٹر آف فارمیسی میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں. صحیح. اور یہ وہ ڈگری ہے 5 ایئرس کی جس میں ہم فارمیسی کے متعلق جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں کہ یہ میڈیسنز بنائی کس طرح جاتی ہیں, ٹھیک ہے, ان کو بنانے والے انڈسٹریل لیول پہ ان کے جو میڈیسن اصل میں جو بنا رہے ہیں ان ڈاکٹرز کو ڈاکٹر آف فارمیسسٹ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ڈگری ہے. چلیں, یہ تو آج محاسن نعت کے پلیٹ فارم سے ہمیں ایک یہ بھی موقع مل گیا کہ ہمیں اس میڈیکل فیلڈ کے حوالے سے بھی معلومات مل رہی ہیں, اور ہمارے ناظرین بھی سماعت کر رہے ہیں کہ ہمارے بھائی ساحر حسن نے بتایا کہ پری میڈیکل میں ایک خاص لیول ہے جو آپ نے اچیو کرنا ہے مارکس میں, اور اس کے بعد اس ڈاکٹر آف فارمیسی میں آپ کا ایڈمیشن ہوتا ہے. تو 5 سالہ یہ کورس ہے, اور یہ اچھا یہ بھی بتائیے گا اس کو کر لینے کے بعد آپ اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر بھی لکھ سکتے ہیں؟ جی زبردست. اور جیسے آپ بتا رہے تھے کہ یہ وہ ڈاکٹرز ہوں گے جو میڈیسنز کیسے بنتی ہیں, کیوں, اور ان کا کیا استعمال ہوگا, یہ اس حوالے سے ڈاکٹر آف فارمیسی کہلاتے ہیں. چلیں, یہ تو سلسلہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ جاری رکھیں گے تاکہ ہمارے ناظرین کو اس فیلڈ کے حوالے سے اور آپ کے کالج کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ سامنے آتی رہیں. تو اب پروگرام کو آگے لے کر جاتے ہیں, اور ایک خوبصورت سی نعت اور شامل کرنا چاہیں گے ہم. عدیل شاہد ہمارے ساتھ ہیں ایمز گروپ آف کالجز سے. تو عدیل شاہد, آپ بھی نعتیہ کلام ہمارے محاسن نعت اور 94 نیوز کے ناظرین کو سنائیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک بہت پیارا کلام ہے پیر نصیر الدین شاہ نصیر کا, جی. جس کے مقدر میں وداعی تیرے در. سبحان اللہ. میں کوشش کروں گا اس کے کچھ چند اشعار پیش کروں. جی بسم اللہ. ارشاد. تھی جی اس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی, تھی جی اس کے مقدر میں گدائی
تیرے در کی قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی تھی جس کے مقدر میں انوار ہی انوار کا عالم نظر آیا انوار ہی انوار کا عالم نظر آیا چلم جو ذرا میں نے اٹھائی تیرے در کی تھی جس کے مقدر میں ایک نعمت عظمیٰ سے وہ محروم رہے گا ایک نعمت عظمیٰ سے وہ محروم رہے گا کہ جس شخص نے خیرات نہ پائی تیرے در کی تھی جس کے مقدر میں رویا ہوں میں اس شخص کے قدموں سے لپٹ کر ہاں جی رویا ہوں میں اس شخص کے قدموں سے لپٹ کر کہ جس نے بھی کوئی بات بتائی تیرے در کی تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی تھی جس کے مقدر میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مرزا صاحب رویا جی، ہوں جی۔ میں اس شخص کے پاؤں سے لپٹ کر جس نے بھی کوئی بات سنائی تیرے در کی تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی ہمارے دونوں بھائیوں نے جو کلام منتخب کیے ہیں ابھی عدیل شاہد پڑھ رہے تھے تو یہ پیر نصیر الدین نصیر علیہ رحمہ کا کلام ہے اور ابو ہریرہ نے جو کلام پڑھا بیدم شاہ وارسی علیہ رحمہ کا اور جو اہل ادب ہیں اور اہل نظر ہیں وہ جانتے ہیں کہ بیدم شاہ وارسی کا لکھا ہوا کلام اور پیر صاحب کا اس میں ایک بڑی خاص مناسبت ہوتی ہے کیونکہ پیر صاحب اپنی شاعری میں متاثر نظر آتے ہیں بیدم شاہ وارسی سے اور کافی جگہوں پہ انہوں نے اظہار بھی کیا کہ میں بیدم شاہ وارسی کو بیدل کو ان احباب کو وہ بہت زیادہ پڑھتے رہے ان کے لٹریچر میں اس کی بات رہی عشق کا رنگ جو ہے وہ سارے لوگوں میں جن کا آپ نام لے رہے ہیں وہ بڑا واضح اور تو بیدم شاہ وارسی کا ذکر آیا تو ایک شعر ان کا سنا کر آگے بڑھتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ بس یہی سوچ کے پہروں نہ رہا ہوش مجھے بس یہی سوچ کے پہروں نہ رہا ہوش مجھے کر دیا ہو نہ کہیں تو نے فراموش مجھے اور کب کا رسوا میرے اعمال مجھے کر دیتے کب کا رسوا میرے اعمال مجھے کر دیتے میری قسمت کے ملا تجھ سا خطا پوش مجھے اور پیر نصیر الدین نصیر نے اسی بحر میں کہا آپ کہتے ہیں دے بھی سکتا ہوں نصیر اینٹ کا پتھر سے جواب یہ تو رکھا ہے میرے ظرف نے خاموش مجھے تو یہ بیدم شاہ وارسی کا کلام منتخب کرنا اور عدیل شاہد کا پیر صاحب کا کلام منتخب کرنا یہ بتا رہا ہے کہ یہ لوگ ادب سے بھی واقف ہیں ادبی لٹریچر اور اسپیشلی نعتیہ جو لٹریچر ہے اس میں کون سا کلام اس کا انتخاب کرنا ہے یہ جانتے ہیں پڑھت بھی ان کی جو ہے نا بہت اچھا ماشاءاللہ بہت اچھی تھی کچھ تھوڑی سی محنت یہ دونوں بچے اور کریں
जी। बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं। तो ये नातिया गुफ्तगू के बाद अब मैं दोबारा अपने भाई साहिर हसन की तरफ बढ़ना अच्छा, एक चाहूँगा। बात मैं जी जी चाहूँगा कि मुझे साहिर हसन साहब से जी, जी। पूछने दें कि एम्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में आपको जो असातिज़ा मिले वो कैसे हैं, और आप क्या समझते हैं कि इससे पहले भी आप असातिज़ा के पास रहे हैं या कहीं और भी आपको मौका मिला होगा, क्या फ़र्क आपने महसूस किया? जी माशाल्लाह यहाँ पर जो असातिज़ा हैं वो माशाल्लाह हाईली क्वालिफाइड PhD MPhil लेवल के सब टीचर्स अच्छा। हैं, और उनका पढ़ाने का तरीका, उनका जो आपके साथ इंटरेक्शन है स्टूडेंट के साथ, वो बहुत ही अच्छा है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं गो थ्रू हो रही, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो वो आपको हेल्प आउट करते हैं उस चीज़ से गो थ्रू करने के लिए, क्योंकि ये फील्ड ऐसी है जिसमें आपको बड़ी मेहनत चाहिए अपनी सही। सही सब्जेक्ट्स में, कि ये MBBS के मुताबिक ही है, बिल्कुल सही। उसी के कंपिटिटर ही है। जितना MBBS समझते हैं मुश्किल है, उतना ही फॉर्म भी मुश्किल है डॉक्टर सही। ऑफ फार्मेसी। ये माशाल्लाह यहाँ का जो फैकल्टी लेवल है वो बहुत अच्छा है, मैं इनसे बहुत मुतासिर हुआ हूँ बनस्बत। माशाल्लाह पहले भी जो टीचर्स थे मेरे कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज़ के, वो भी बहुत अच्छे थे, यहाँ पर भी बहुत ही अच्छे मुझे मिले। ये मैं सही। शुक्र अच्छा साहिर हसन, ये भी बताइएगा क्योंकि एम्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस कहा गया है, तो ये मंडी बहाउद्दीन में तो ये हैं, और भी इसका मतलब है इनकी कैंपसेस होंगे, कब से ये एम्स काम कर रहा है? जी ये एम्स जो है ये 2007 में, ठीक है, ये सबसे पहले इनकी बुनियाद रखी गई थी गुजरांवाला में। ठीक है। फिर वहाँ से गुजरात, डिफरेंट कैंपसेस, फालिया, हर जगह पे ये बहुत सारे ठीक। कैंपसेस हैं, और 2018-2017 से आई थिंक कि यहाँ मंडी बहाउद्दीन में ये अपनी मंडी बहाउद्दीन का बिल्कुल, कैंपस यहाँ जो है पे वो चल कैंपस रहा है। बनाया चलें, है, सब है। बहुत अच्छा लगा इस हवाले से भी जान के, क्योंकि मेडिकल हवाले से हमारे यहाँ जब मैट्रिक के बाद बच्चे ये सोच रहे होते हैं कि हमें कहाँ जाना है, तो ये एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे हमारे अगर बच्चे इंटरेस्ट लें तो मेरा ख्याल है बहुत फ्रूटफुल रहेगा। एक और चीज़ भी बताते जाइएगा कि कॉलेज में इसके अलावा, जैसे आपने बताया फार्मेसी टेक्नीशियन हैं, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, इसके अलावा और भी कोई कोर्सेज करवाए जाते हैं? जी OTT जिसे ऑपरेशन थिएटर हम टेक्नीशियन कहा जाते हैं, ठीक है। डिस्पेंसरी जी जी और डेंटल टेक्निक्स ये भी करवाई जाती है, और LHV लेडी हेल्थ विजिटर ये भी वहाँ पे कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं। ज़बरदस्त। तो सही साहब, बड़ी बात है मंडी बहाउद्दीन में हाँ जी। इस तरह का काम हो रहा है। और इतने अच्छे ये courses सच जो है हैं कि वो। हमारे यहाँ लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है इस हवाले से कि ये फील्ड कितनी हमारे लिए जो है वो मुनासिब है, और इसके कितने पॉजिटिव आपके इम्पैक्ट्स आएंगे आपकी अपनी लाइफ पे। लेकिन हमारी एक कोशिश है, हमने अपनी नाजरीन तक ये पैगाम पहुँचाया। अब मैं बढ़ना चाहूँगा अपने भाई शफकत शाहीन, आप बड़ी अच्छे मुकर्रर भी हैं, स्पीकर हैं, तो मैं चाहूँगा इनसे कुछ सुना जाए। जी शफकत शाहीन, पेश कीजिए। आज किस टॉपिक पर आप गुफ्तगू करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला शाअ अल्लाह, अम्मा बअद। कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तुरहमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए, और बेशुमार लातादाद दुरूद व सलाम आमिना के लाल साहिब शरफ़ व कमाल, साक़ी कौसर, शाफ़ी रोज़ महशर, जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तुरहमून। ए मोमिनो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम पर रहम किया जाए। बेज़ुबानों को जब वो ज़ुबान देता है, बेज़ुबानों को जब वो ज़ुबान देता है, तो पढ़ने को फिर वो कुरान देता है। बख्शने पर आए जब उम्मत के गुनाहों को, बख्शने पर आए जब उम्मत के गुनाहों को, तो तोहफे में गुनाहगारों को माहे रमज़ान देता है, माहे रमज़ान देता है। जनाब सदर, आप समझ ही गए होंगे कि मेरी आज की इस गुफ्तगू का मौजू क्या है। मेरी आज की इस गुफ्तगू का मौजू है रमज़ानुल मुबारक, और मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान मुबारक। रमज़ान लफ्ज़ रा, मीम, ज़ाद, अलिफ और नून से मिलकर बना है, जिसके मानी जलने और राख कर देने के हैं। यानी कि ये महीना
یہ اس مہینے میں مومن کے گناہوں کو جلا کر ایسے راکھ کر دیا جاتا ہے جیسے آگ کسی چیز کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے. یہ مہینہ مومن کے گناہوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے. جناب صدر، یہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے، یہ مہینہ تمام دنوں کا سردار ہے. اس مہینے میں اللہ رب العزت نے آسمان سے زمین پر قرآن مجید نازل فرمایا. اس مہینے میں اللہ رب العزت اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرماتے ہیں. اس مہینے میں اللہ رب العزت اسلام کو قوت بخشی تھی. اسی مہینے میں اللہ رب العزت نے جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے. اسی مہینے میں اللہ رب العزت جنت کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں. اور اسی بابرکت مہینے کے صدقے 27 رمضان کو ہمارا وطن ملک پاکستان وجود میں آیا. آسیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام، آسیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام، ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے. جناب صدر، آپ ماہ رمضان کی برکت اور فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آپ کے اور میرے پیر و مرشد جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی بے صبری سے اس مہینے کا انتظار فرمایا کرتے، کیونکہ اس مہینے میں جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. جہنم کا کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا اور جنت کا کوئی دروازہ بند نہیں رہتا. جناب صدر، آج لوگ روزے کا مقصد صحیح معنوں میں سمجھنا بھول گئے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ صرف بھوکا پیاسا رہنا ہی روزہ ہے، بلکہ نہیں، یہ اس کا مطلب صرف بھوکا پیاسا نہیں ہے. اس کا مطلب اس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے صاف ظاہر ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من لم یدع قول الزر والعمل به والجہل، کہ جس نے روزہ رکھا میرے لیے اور برے کام نہ چھوڑے، جھوٹ بولنا نہ چھوڑا، ناپ تول میں ہیرا پھیری نہ چھوڑی، فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ و شرابہ، پس نہیں ہے ضرورت ہمیں اس کے بھوکا پیاسے رہنے کی. جناب صدر، آپ یقیناً روزے کا مفہوم سمجھ رہے ہوں گے. ہمارے معاشرے کی عورتوں میں یہ بات کثرت سے پائی جاتی ہے کہ وہ روزہ رکھ کر جب تک دوسری عورتوں کی باتیں نہ کریں، جب تک دوسری عورتوں کی غیبتیں نہ کر لیں، تب تک وہ انہیں چین نہیں ملتا اور تب تک وہ سکون سے نہیں بیٹھتی. جناب صدر، میں اس میں صرف عورتوں کو نہیں بلکہ ان سب آدمیوں کو شامل بھی کرتا ہوں جو سب ایسے کام کرتے ہیں کہ خدا را ایسے کام سے بچیں، ان لوگ کاموں سے بچیں، ورنہ اس سے اعمال ضائع بھی ہو سکتے ہیں. جناب صدر، روزے کے لیے روزے دار کے لیے اللہ پاک نے بہت زیادہ انعامات رکھے ہیں. سب سے پہلا انعام اللہ پاک کا قرب حاصل ہوتا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں فرشتوں سے کہ اے فرشتوں، اس بندے نے روزہ میرے لیے رکھا، تم اس کا اجر نہیں لکھو گے، بلکہ اس نے روزہ میرے لیے رکھا، اس کا اجر میں دوں گا اور اس کا اجر میں خود لکھوں گا. روزے دار اور روزے کا اندازہ آپ اس حدیث سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، الصوم لی وانا اجری بہ، جس نے روزہ رکھا میرے لیے بس اسے اجر بھی میں خود ہی دوں گا. اور آخر میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ خدا را خود کو بدلیں، اپنی سوچ کو بدلیں، روزہ رکھ کر غلط کاموں سے اجتناب کریں، روزہ رکھ کر کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں. اور میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کرتا ہوں، کوئی ادھوری نہ رہے دعا کسی کی، کوئی ادھوری نہ رہے دعا کسی کی، سب کے لیے ایسا مبارک رمضان ہو. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. زبردست، ماشاء اللہ. رمضان کو لے کر بڑی خوبصورت گفتگو جو ہے وہ شفقت شاہین کر رہے تھے. روزے کا مقصد انہوں نے واضح کیا اور ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، یا روزہ ہم سے جو کچھ طلب کرتا ہے، جو چاہتا ہے، وہ باتیں ہمارے گوش گزار کر رہے تھے. سید صاحب، یہاں جب انہوں نے تقریر کا آغاز کیا تو شاید ایک آیہ کریمہ جو انہوں نے آغاز میں پڑھی، سہون ایک لفظ تھوڑا آگے پیچھے ہو گیا، وہ میں اپنے جو ہمارے ناظرین ہیں وہ گزارش ان سے کروں گا اور انہیں بتاؤں گا کہ یہ بالکل ہو جاتا ہے کبھی کبھی. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم ترحمون آپ نے پڑھ دیا تھا، وہ تتقون ہے. دراصل جب لوگ سنتے ہیں تو پھر وہ ضرور اس پر سوال کرتے ہیں، تو میں نے کہا ذرا میں وہ اس پر جو ہے وہ اس بات کر دوں. جی سید صاحب، اب چونکہ ہمیں اختتام کی جانب بڑھنا ہے تو اختتام بھی آپ ہی کرتے ہیں. جی، جس طرح خوبصورتی سے
शफ़क़त शाहीन ने गुफ्तगू की, एक शेर उनकी नज़र करके आप नाज़रीन से भी इजाज़त चाहूँगा। अख्तर उस्मान साहब का शेर, आप कहते हैं अख्तर तेरी गुफ्तार फसूं सोज में क्या है, अल्लाह, अख्तर तेरी गुफ्तार फसूं सोज में क्या है, जो भी इधर आता है उधर क्यों नहीं जाता। उधर क्यों नहीं तो ये जाता। इतनी खूबसूरत गुफ्तगू कर रहे थे। तो ये गुफ्तगू के उतार चढ़ाव भी साथ चलते हैं, ये हुस्न होता है लाइव कोई भी चीज़ जब आप कर रहे होते हो। तो इन तमाम पार्टिसिपेंट्स का बहुत शुक्रिया, आपने आज हमें बहुत सारी मालूमात भी दी। साहिर हसन बहुत शुक्रिया स्पेशली आपका, और जो हमारे नात खान भाई हैं, अबू हुरारा हैं, अदील शाहिद हैं, आप लोगों का भी बहुत मशकूर हैं हम। और जैसा कि ज़िक्र किया शफ़क़त शाहीन का कि आपकी गुफ्तार भी ज़बरदस्त है और आपने तिलावत कलाम पाक भी बड़ी खूबसूरत अंदाज से हमारे नाज़रीन तक पहुँचाई। नाज़रीन इन्हीं खूबसूरत बातों के साथ आज आपसे इजाज़त चाहेंगे। ज़िंदगी ने साथ दिया तो एक और खूबसूरत प्रोग्राम के साथ दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।